دنیا میں اس وقت کل کتنے نبی زندہ ہیں، اور قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا کوئی نبی ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکتا ہے؟ قرآن مجید سب سے پہلا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کرتا ہے۔ جب اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا تو چند لوگ ہی ایمان لائے، اور یہودیوں نے ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کی طرف برا ہی چاہا ہے، ان کی طرف غلط پلاننگ ہی کی ہے، اور اسی حساب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی جان کے دشمن بن گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا دین ختم کر دے گا، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سولی پر چڑھا دیا جائے۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر دینے لگے ہیں تو قرآن کہتا ہے ان کی جگہ ایک ان کا ہم شکل آدمی بھیج دیا گیا، اور اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور ان کی جگہ جو آدمی پھانسی لگا، برے اعمال کیے تھے اس کی وجہ سے وہ پھانسی لگا، اور دوسرا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پھانسی دے کر اس کے اعمال کی وجہ سے اپنے بندے اور نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ جب دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے امام مہدی کی فوجیں تیار ہوں گی تو دمشق کی مسجد کے منار پر صبح صبح اتریں گے، دونوں فرشتوں کے پروں پر انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہوگا، اور پھر مقام لد پر دجال کو قتل کریں گے۔ دجال کو قتل کرنے کے بعد یجوج مجوج کھول دیے جائیں گے۔ یجوج مجوج سے بچنے کے لیے جو ساری قوم ہوگی اس کو لے کر احد کے پہاڑ پر چلے جائیں گے، وہاں پر بدعا کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ یجوج مجوج کے گردن میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ مر جائیں گے۔ پھر اللہ سے دعا کریں گے، یا اللہ ان سے بو بڑی آ رہی ہے، زمین کو پاک کر دے۔ تو اونٹ کی گردن جیسے پرندے آئیں گے اور ان کو اٹھا کر اللہ جانے کسی اور جگہ پھینک دیں گے، پھر اللہ بارش اور برسا کر زمین کو صاف کر دے گا۔ پھر شادی کریں گے، پھر بچے ہوں گے، پھر وفات پا جائیں گے، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گنبد خضرا کے نیچے ایک جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ ہے وہاں پر دفن ہوں گے۔ اس بات سے اس بات کا اندازہ لگتا ہے کہ قرآن جو بات کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، ہر ایک نے مر جانا ہے، کوئی ایک منٹ کے لیے مرے اور پھر زندہ ہو جائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر قرآن میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سچا نبی کہتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ ہم نے ان کو ایک اونچے مقام پر اٹھا لیا، پھر قرآن خاموش ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی ملک الموت کے ساتھ دوستی تھی، اور وہ روزانہ ان سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ پھر ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے تم یہ تو بتاؤ کہ تم انسانوں کی جان کس طرح نکالتے ہو، میری جان نکال کر دکھاؤ، پھر مجھ میں جان ڈال دینا۔ ملک الموت نے اسی طرح کیا، پہلے ان کی جان نکالی ہے، پھر ان میں جان ڈال دی ہے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام کو لے کر جنت اور جہنم کی سیر کے لیے آئے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کے کہنے پر۔ پہلے انہوں نے جہنم کا دورہ کیا، پھر جب جنت کا دورہ کیا تو جنت کا نظارہ کرنے کے بعد جنت میں جب انہوں نے کہا ہے کہ آئے ہم اب چلتے ہیں دنیا میں، انہوں نے کہا میں نے نہیں جانا، میں نے ادھر ہی رہنا ہے۔ حضرت ملک الموت نے کہا کہ تم یہاں پر نہیں رہ سکتے، یہاں پر رہنے کے لیے پہلے مرنا پڑتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا میں پہلے مر چکا ہوں پھر زندہ ہوا ہوں، اب میں نہیں یہاں پر جانے والا۔ بہت ساری روایت یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آباد جسم و وجود موت کے بعد آسمان پر اٹھا لیا، اور اب وہ وہاں پر ذکر ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اور آسمانوں پر ہی ہیں۔ قرآن مجید دو جگہ پر ان کا ذکر کرتا ہے، اور بڑا مختصر سا ذکر کرتا ہے۔ ایک سورۃ انعام 85 نمبر آیات میں ان کا ذکر کرتا ہے، دوسرا سورۃ صفات میں 123 نمبر آیات میں ذکر کرتا ہے،
اور یہ بس یہی کہتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی تھے. اور حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی لڑی میں سے ہیں، اور یہ اردن کے شہر میں پیدا ہوئے، 900 قبل مسیح پہلے پیدا ہوئے، اور ان کا بھی کوئی شواہد نہیں ملتے کہ یہ ابھی تک زندہ ہے. اگر یہ اب بھی زندہ ہوتے تو نبی ہوتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں آنے کا کیا فائدہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خاتم النبیین ہے. قرآن مجید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بابانگ دول کہتا ہے، احادیث شریف اور قرآن مجید کہ وہ زندہ ہیں، ان کو قتل نہیں کیا گیا، جو ان کی جگہ قتل ہوا ہے وہ ان کا ہم شکل تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، اور وہ امام مہدی کی مدد کے لیے دجال کو قتل کرنے کے لیے دوبارہ آئیں گے. اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بھی بارے میں مورخین کو زیادہ پختہ بیان نہیں کرتے. کئی مورخین کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، کئی مورخین کہتے ہیں وہ وفات پا چکے ہیں. حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی تفصیلات موجود نہیں ہے. قرآن اور حدیث میں ان کے زندہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور سنی سنائی بات کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے. قرآن مجید حضرت خضر علیہ السلام کا بیان کرتا ہے. یہ چوتھے نبی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے نبی ہیں، اور اصل حقیقت یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی نہیں ہے. اور اس کے بعد القرآن ان کو نیک بندے کے طور پر بیان کرتا ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ کیا تو نے مجھ سے زیادہ بھی علم کسی کو عطا کیا، تو اللہ نے کہا جا فلاں جگہ چلا جا اور میرے ایک بندے کو مل لے، اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملے ہیں. پھر حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر ساتھ چلے ہیں. ایک جگہ ایک کشتی کا استعمال کیا، استعمال کرنے کے بعد کشتی کو پھاڑ دیا، سوراخ کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ میں نے کہا تھا کہ تم نے میرے ساتھ رہنا ہے، خاموش رہنا ہے. پھر چلے ہیں. پھر ایک جگہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا. اس پر اور غصے میں آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم نے خاموش رہنا ہے. آپ نے میں نے کہا تھا خاموش رہنا ہے. جو بات میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے، جو اللہ نے مجھے عطا کی ہوئی ہے. اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اب نہیں بولتا. پھر ایک جگہ گئے ہیں، دیوار گرتی کو سیدھا کیا. سیدھا کرنے کے بعد اجرت بھی نہیں لی اور آگے چل پڑے ہیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام خفا ہوئے ہیں اور کہنے لگے اے خضر اگر تم نے دیوار سیدھی کرنی تھی تو کر دیتے، تو ہم معاوضہ تھوڑا سا لے لیتے اور کھانا کھا لیتے. پھر کہا حضرت خضر علیہ السلام نے یہ نبی نہیں ہے، میں پھر بتاتا ہوں. قرآن نے ان کو ایک نیک بندے کے طور پر بیان کیا ہے، اللہ کے نیک بندے کے طور پر بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ اے موسیٰ اب تیرا میرا ساتھ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر کیوں نہیں کرتے تھے؟ نبی تھے نا، اور شریعت کے پابند تھے. ظاہری طور پر جو بات چل رہی تھی اس پر کیسے خاموش رہ سکتے تھے؟ اور حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ نے ان کو بہت زیادہ علم اور طاقت عطا کی ہوئی تھی. کہتے ہیں کہ پہلی جو میں نے کشتی ڈیمیج کی ہے وہ یتیم بچوں کی تھی، اور قریبی بادشاہ تھا وہ نئی کشتیوں کو اپنے قبضے میں لے لیتا. میں نے اس بادشاہ کے قبضے سے ان بچوں کا جو کشتی تھی وہ رزق روٹی تھی، اس سے بچانے کے لیے میں نے اس کو عیبدار کر دیا کہ وہ اپنے قبضے میں نہ لے، یہ بڑے ہوں گے اور اس کو ٹھیک کر لیں گے. جو میں نے دوسرے بچے کو قتل کیا ہے اے موسیٰ، اس کے ماں باپ نیک تھے، وہ یہ بات پکی تھی کہ وہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کی ضلالت کا سبب بنتا، میں اس لیے اس کو بھی مار دیا. اللہ ان کو اور بیٹا عطا کر دے گا. اس کے بعد اے موسیٰ جس بار پر تو نے پھر صبر نہیں کیا، وہ دیوار میں نے گرنے والی تھی گرائی، پھر سیدھی کیوں کیا اور وہ معاوضہ نہیں لیا؟ وہ یتیم بچوں کی تھی دیوار، اور اس کے نیچے اس کے باپ نے خزانہ رکھا ہوا تھا. میں نے اس کو گرا کر سیدھی اس لیے کر دی
کہ یتیم بچے جوان ہو جائیں گے اور جب اس کو گرا کر دوبارہ تعمیر کریں گے تو اللہ ان کو ان کے پیسے دے دے گا۔ اے موسیٰ اب تیرا میرا ساتھ نہیں چل سکتا۔ قرآن و حدیث کے مطابق ایک نبی ہیں جو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام بھی آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں، پر وہ روایات میں ملتا ہے کہ فرشتے نے ان کی جان نکال لی ہے، پھر زندہ کیا، پھر لے گئے ہیں۔ اور حضرت الیاس کے بارے میں بھی کوئی شواہد زیادہ نہیں ملتے۔ اور حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ نبی تھے، 2 جگہ پر کہتا ہے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں تو نبی کہتا ہی نہیں ہے قرآن۔ قرآن کہتا ہے وہ اللہ کے دوست تھے، نام بھی نہیں لیتا۔ اور یہ سنی سنائی باتوں پر اعتبار کرنا چھوڑیں، خدا را میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ میں قرآن اور حدیث پر ہی ویڈیو بناتا ہوں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔